فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا درود لامحدود آقائے نامی دار مدنی تاجدار شب اسرا کے دلہ والی ارض و سما جان کائنات بلکہ جان دو جہان کائنات شاف عرصہ محشر ناف اسود و احمر رافع ارذل و اسکر قاسم سبیل و کوثر متصرف خشک و تر باذن رب اکبر مظہر غفار مہمان شب اسرا مقیم کسر دنا رازدار رب العلا حبیب ذات کبریا پیکر استفاء و اجتبا جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جملہ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے کسب حلال اور کسب حرام کے بارے میں ہم نے گفتگو کی اور گفتگو سنی تھی۔ آج اس سے ایک سٹیپ ہے۔ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ رب کے حضور وہی مال قبول ہے جو ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہے۔ اب حلال طریقے سے کما تو لیا، اب خرچ کہاں کرنا ہے؟ کچھ چیزیں میں نے وقت کی نزاکت تھی کچھ بیان کی، کچھ آج انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں ہم بیان کریں گے۔ مال کو مال اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ مائل سے نکلا ہے، اور مائل کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف رغبت کرنا، کھینچ کر کوئی چیز دوسری طرف کی جائے تو اسے کہتے ہیں مائل۔ انسان کا دل اس کی طرف کھینچتا رہتا ہے، مائل ہوتا رہتا ہے، اس لیے اسے مال کہتے ہیں۔ حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک خاص چیز کے ساتھ امتحان لیا گیا، انہیں آزمایا گیا۔ سرور عالم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا امتحان مال سے لیا جائے گا۔ مال سے کیا؟
کہ وہ اپنے مال کو استعمال کس طرح سے کرتے ہیں. یہ ہماری آزمائش ہے. سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مال کو آزمائش قرار دیا، اس سے اپوزٹ ہمارا ذہن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے اللہ نے فراوانی عطا کی ہوئی ہے، اسے چھٹی ہے، اور جس کے پاس نہیں وہ آزمائش میں مبتلا ہے، وہ مصیبت میں مبتلا ہے. نہیں، ہم کہتے ہیں ہے کوئی نہیں شے تو یہ مال بھی بہت بڑی آزمائش ہے. اور حدیث پاک میں مال کے ہونے کو آزمائش قرار دیا گیا کہ یہ تمہارے پاس آزمائش ہے، اب تم نے اس مال کو صرف کیسے کرنا ہے. اگر صرف مال کا زیادہ ہونا کسی بندے کے نیک اور پرامن اور سکون میں ہونے کی علامت ہوتی تو یہ فرعون و ہامون اور قارون، ان کے پاس تو بڑا مال تھا. پتہ چلا صرف مال کا پاس ہونا اطمینان اور رب کی رضا کی علامت نہیں ہے، اور مال کا نہ ہونا یہ رب کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. اگر مال کا نہ ہونا رب کی ناراضگی کی علامت ہوتی تو میری سرکار نے تو 3 دن فقر اختیاری اختیار فرمایا، 3 دن چولہا نہیں جلا. صحابہ نے تو سارا کچھ اسلام کے نام پہ قربان کر دیا، لیکن 3 دن بھوکے رہ کے گزار دیے. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو فقر ہے یہ خدا کی طرف سے کوئی ناراضگی کی علامت نہیں ہے. فرمایا کہ اگر تمہیں ملے تو اس کا شکر ادا کرو، نہ ملے تو صبر. یعنی دونوں حالتوں میں تم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہو. حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے امت نے سیکھنا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا میری سرکار نے صرف قرآن پڑھا نہیں ہے یا صرف امتیوں کو سنایا نہیں، میری سرکار نے اس پہ عمل کر کے بتایا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے آ کے میری سرکار سے سوال کیا اور سرکار نے اسے عطا نہ کیا ہو. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بندہ آیا اور آ کے اس نے سوال کیا اور سرکار نے اسے عطا نہیں کیا، لیکن میری سرکار نے صحابہ کی طرف اس کی رہنمائی فرما دی. فرمایا جاؤ اس صحابی کے پاس چلے جاؤ، تو پھر صحابی اس سوال کرنے والے کو عطا کر دیتا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. پھر حضور سرور عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور سے دعا کی ہوئی تھی، مالک مجھے دیتے رہنا تاکہ میں تیرا شکر کروں، اور مالک کبھی کبھی مجھے نہ دینا تاکہ میں صبر کر کے تیرے قریب ہوتا جاؤں. شکر بھی ادا کرتا رہوں اور صبر کر کے میں تیرے قریب ہوتا رہوں. اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، وہ ہمارا ذاتی نہیں ہے، وہ میرے پروردگار کی عطا ہے، اور اس کو میرے پروردگار نے گاہے بگاہے مقامات پہ قرآن مجید میں آگاہ کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ اے ایمان والو انفقوا، تم خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو. مالک کہاں سے خرچ کرنا ہے؟ فرمایا من طیبات ما کسبتم، فرمایا جو تم نے حلال روزی کمائی ہے اس حلال روزی میں سے میری بارگاہ میں خرچ کرو. اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی خرچ کرو، تو سوال آتا ہے میں مزدور ہوں، صبح سے لے کر شام تک کمایا تو میں نے ہے نا، پسینہ تو میرا بہا. کوئی وکیل ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی جج ہے، وہ کہتا ہے میں پڑھا ہوں اور پڑھ کے میں نے یہ بڑی محنت کیا اور میں نے محنت سے مال کمایا. تو اللہ رب العزت تو ارشاد فرما رہے ہیں دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ فرمایا کہ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. بندہ کہہ رہا ہے کمایا میں نے ہے، صبح سے لے کر شام تک مزدوری میں نے کی ہے، دماغ میں نے کمایا. اللہ کہہ رہا ہے مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. میں نے ڈائریکٹ تو اپنے رب سے نہیں لیا. اس کا مفسرین نے جواب دیا، فرمایا تم مزدوری پہ گیا تھا، تم مزدوری کرنے کی طاقت تجھے کس نے عطا فرمائی ہے؟ جو مزدوری پہ گیا تھا طاقت کس نے عطا فرمائی ہے؟ وہ طاقت تیرے پروردگار کی عطا کردہ تھی. گویا وہاں سے جو مال ملا ہے وہ تیرے رب کی طرف سے ہی عطا کردہ ہے. اگر میں پڑھا لکھا ہوں، میں کوئی کام کر رہا ہوں، اپنا دماغ استعمال کر رہا ہوں، دماغ استعمال کر کے رزق کما رہا ہوں، تو مجھے بتائیے دماغ کس کا عطا کردہ ہے؟
یہ میرے رب کا عطا کردہ، اور اس رب کے عطا کردے کو استعمال کر کے میں اپنا رزق کما رہا ہوں، میں اپنی روزی کما رہا ہوں۔ میرا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ وہ تم خود ہی سے نہیں پیش کر رہے، وہ میں نے تمہیں دیا اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے خرچ کرنے کا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے خرچ کرنے کا۔ اس کے اپوزٹ اللہ رب العزت نے پاک کلام میں ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم رب کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، یہ شیطان کی دعوت ہے کہ تم رب کی راہ میں مال خرچ کرو گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنے ہیں تو میں یہ اتنے خرچ کر دوں گا تو اتنے کم ہو جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ میری سرکار ایک دن تشریف لائے در اقدس پہ، تو سرکار نے ایک بکری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے فرمایا ام المؤمنین سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا، عائشہ پاک سلام اللہ علیہا، آپ کا حجرہ مبارک ہے، میری سرکار نے فرمایا اسے صدقہ کر دیا جائے، وہ صدقہ کر دیا۔ میری سرکار نماز پڑھا کے واپس آئے تو میری سرکار نے ام المؤمنین سے کہا، فرمایا کیا بچایا ہے یا کیا بچ گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جان عالم ایک ران کے برابر، جتنا ایک ران کا گوشت ہے اتنا گوشت بچ گیا۔ میری سرکار نے فرمایا یہ رہ گیا ہے، یہ رہ گیا ہے، جو ہم نے دیا ہے وہ بچ گیا، یہ ہمارے پاس رہ گیا ہے، جو ہم نے بانٹ دیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ دنیا میں تو شے ہی کوئی نہیں، حقیقت میں جو سکہ چلے گا وہ آخرت کا سکہ ہے، وہاں نیکیاں ہیں، وہ ہم نے رب کے حضور پیش کر دیا، وہ ہمارے لیے بچ گیا۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان تمہیں یہ دعوت دے رہا نہ خرچ کرو، یہ کم ہو جائے گا، یہ کم ہو جائے گا۔ فرمایا کم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے انعام کیا عطا فرمایا، وہ میں آگے ارشاد کرتا ہوں۔ فرمایا شیطان تمہیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہاں بھائی خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا۔ پہلا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کوئی نہیں کرنا، اس لیے پتہ چلا نہ خرچ کرنا یہ شیطان کے کاموں میں سے کام۔ دوسرا کام فرمایا وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں برائی کے کاموں کی دعوت دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، لیکن اللہ کے حضور سے پیغام کیا ہے؟ فرمایا وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً، اللہ رب العزت تو تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وہ مغفرت کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنا مال میرے حضور پیش کرو، میں تمہیں تمہاری مغفرت عطا کر دیتا ہوں۔ وَمِنْهُ فَضْلًا، فضل یہاں سے مراد رزق ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم میرے حضور آ کے اپنا مال خرچ کرو، میں تمہاری مغفرت بھی عطا کر دوں گا، اور جو تم خرچ کرو گے اس کے بدلے تمہیں مال بھی عطا فرما دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے دوسری اور تیسری آیات میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگا کے آؤ، اپنے رب کی رحمت کی طرف وَسَارِعُوا دوڑ لگا کے آؤ۔ فرمایا وہ کیسی؟ مغفرۃ من ربکم وجنہ، اور جنت کی طرف دوڑ لگا کے آؤ۔ وہ جنت کیا ہے؟ ارضھا السماوات والارض، فرمایا اس جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ وہ تیار کن کے لیے کی گئی؟ فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت میں نے متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ متقین کون ہیں؟ ان متقین کی نشانی کو رب نے ارشاد فرمایا والذین ينفقون فی السراء، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں رب کے حضور خرچ کرتے ہیں۔ جنت کن کے لیے ہے؟ جو خوشحال ہوں تو اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والضراء، اور اگر تنگ دستی بھی آ جائے پھر بھی رب کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس مال ہے تو میں پیش کر دوں، فرمایا نہیں، اگر تنگ دستی آ گئی ہے تو اپنے رب کے ساتھ تجارت کر لیتے ہیں، تجارت کر کے اپنے رب کے حضور سے انعام پاتے ہیں۔ انعام کیا ہے؟ فرمایا تم مجھے پیش کرو، میرے حضور 1 روپیہ خرچ کرو، انعام کیا عطا فرماؤں گا؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو اپنے رب کے حضور خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، فرمایا ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جسے ہم نے زمین میں بویا، زمین میں بویا تو پھر اس کے اندر سے 7 اس کی بالیاں نکلی۔ ہم اناج زمین میں بوتے ہیں گندم کا، فرمایا اس کی 7 بالیاں نکلی ہیں، پھر ان بالیوں میں ایک بالی میں 100 دانے لگائے ہیں۔ فرمایا تم اپنے رب کے حضور 1 روپیہ خرچ کرو گے، اس کے بدلے میں تمہارا رب انہیں 70 گنا زیادہ کر کے عطا فرمائے۔
پھر فرمایا 700 گنا کر کے، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت اس سے بھی اضافہ کرتا رہتا ہے، اس سے بھی اضافہ کر کے میرا رب تمہیں دوبارہ لٹاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگلی آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، فرمایا کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ واقعہ بھی بیان کیا، پہلی امتوں کو کفار کو تو نہیں پتا کہ مرنے کے بعد کیا ہو، لیکن ہمارے رب نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی۔ فرمایا کہ اپنے مال کو میری راہ میں خرچ کرو، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم، کہ ایسا دن آ جائے کہ لا بیع فیہ، کہ جس دن کوئی سودا نہیں چلے گا، ولا خلہ، جس دن کوئی بھی دوستی نہیں چلے گی، ولا شفاعہ، جس دن کوئی بھی شفاعت نہیں چلے گی۔ یعنی قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے اپنے مال کو رب کی راہ میں خرچ کر لو، جہاں جانا ہے اس کی تیاری کر لو۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے ہم کہیں پھنس جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ہم یہاں تو کسی کی سفارش کروا لیتے ہیں، یہاں کوئی دے دوا کے کوئی سودا کر لیتے ہیں۔ فرمایا اس دن نہ تو تمہاری کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی سودا چلے گا، نہ مال و دولت چلے گی۔ اس دن آنے سے پہلے پہلے رب کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی بندے کو موت آ جائے، فیقولا، پھر وہ کہے اپنے رب سے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے مالک اگر تو مجھے فلاں مدت تک تو مجھے زندہ رہنے دیتا، اگر تو فلاں دن کچھ دن مجھے زندہ رہنے دیتا، فاصدق، تو پھر مالک میں تیری راہ میں صدقہ کرتا۔ فاصدق، بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کی حضور طلب کرے گا تو کس چیز کی؟ بندہ کہے گا مالک اگر مجھے زندگی ملتی تو مجھے مہلت دیتا تو فاصدق، تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا، وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں خرچ کر کے نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں مرنے کے بعد یہ جو بندہ عرض کر رہا ہے کہ مالک تو مجھے مہلت دیتا تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا، بندہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مالک تو مجھے مہلت دیتا تو میں نمازیں پڑھتا، مالک تو مجھے مہلت دیتا تو میں حج کرتا، میں روزے، کہہ رہا مالک تو مجھے مہلت دیتا تو میں فاصدق، میں تیری راہ میں خرچ کرتا، وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں ہو جاتا۔ فرمایا اس سے پتہ چلا رب کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کو بندہ مومن بننے میں آسانی ہو جاتی، اور انسان حقیقی معنوں میں جو مسلمان ہونے کی چاشنی ہے انسان وہ پا لیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کے انعام کو پاتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں جنت دے گا۔ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں خرید لی، ان سے مال خرید لیے، بدلہ کیا ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تم اپنے مال میرے حضور پیش کرو، اپنی جان کو میرے حضور پیش کرو، اس کے بدلے میں کیا ہے کہ میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ ان ساری آیات میں اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ خرچ کریں گے، کسی دنیاوی کام میں خرچ کریں گے یا دینی معاملات میں خرچ کریں گے، آپ کا پیسہ سرکولیشن کرے گا، آپ کا پیسہ سرکولیشن کرے گا، اس سے کیا ہے کہ معاشرے میں خوشحالی آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ پیسہ گردش کرتا رہتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آتا جاتا رہتا ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے نا، دینی اعتبار سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کسی مسجد پہ لگاتے ہیں، کسی فلاحی کام پہ خرچ کرتے ہیں، مدرسہ میں مسجد میں آپ لگا رہے ہیں، لوگ آ کے نماز پڑھیں گے، جب تک لوگ نماز پڑھیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی ہیں۔ کسی مدرسہ میں خرچ کر رہے ہیں، طالب علم آ کے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کریں، سرکار کی حدیث پڑھیں، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں۔ ہی کام کر رہے ہیں، کوئی رستہ بنوا دیتے ہیں، کوئی پانی کا بندوبست، جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیاں لکھتی رہیں گی۔ حضور سرور عالم نے اور اللہ کے پاک کلام نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ حضور سرور عالم نے ارشاد فرمایا صبح ہوتے ہی اللہ کے دو فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، زمین پہ اتر کے دعا مانگتے ہیں، دعا کہ اے میرے مالک جو بندہ خرچ کرتا ہے مالک اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے یا کسی کی ذات پہ خرچ کر رہا ہے۔
فرمایا اللہ کے 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، اتر کے دعا کرتے ہیں، مالک جو لوگ تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں برکت عطا فرما، اور مالک جو لوگ خرچ نہیں کر رہے اے میرے مالک ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم جنہیں اللہ نے نہیں دیا ایک تو بات علیحدہ ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے لیکن ہم خرچ نہیں کریں گے۔ مال ہے، کپڑے پرانے پھٹے پرانے، سواری اچھی کوئی نہیں، رہن سہن کا انداز کوئی نہیں، جہاں بھی 4 لوگ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، یار دیکھو پیسہ تو بڑا ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ لوگ کسے کہتے ہیں؟ کنجوس کو۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت 2 بندوں اور 2 چیزوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت سخی کو پسند کرتا ہے اور نرم گفتگو کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ 2 بندوں کو بڑا ناپسند کرتا ہے، ایک بد اخلاق کو اور دوسرا بخل کرنے والے کو۔ بخل کیا ہے؟ کہ خرچ کرنا ہے، کرتا کوئی نہیں۔ اب ساری زندگی اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا، زندگی کوئی نہیں گزاری، مر گیا۔ اب صوفیاء فرماتے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ساری زندگی بخیل بن کے گزاری ہے، لیکن جب قبر میں جائے گا حساب دے گا تو مالدار بندے جیسا حساب دے گا۔ حساب کیسا دے رہا ہے جی؟ مالدار بندے جیسا حساب دے رہا ہے۔ وہاں تو یہ نہیں ہے کہ تم نے خرچ کیوں نہیں کی، وہاں تو میں نے پچھلے جمعے حدیث بیان کی تھی، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پہلا یہ دیکھا جائے گا کہ کمایا کہاں سے، پھر پوچھا جائے گا کہاں کما تو لیا تھا پھر خرچ کیوں نہیں کیا۔ ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ میری سرکار نے ساری زندگی میری سرکار نے لوگوں سے قرض لیا ہے، لیکن سرکار نے کسی کو قرض دیا نہیں ہے۔ سرکار نے قرض دیا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض ایسی رقم کو کہتے ہیں جس پہ مطالبہ کیا جائے۔ قرض ایسی رقم کو کہتے ہیں جس پہ مطالبہ کیا جائے۔ میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، میں مطالبہ کروں گا ایک مدت متعینہ تک کہ مجھے واپس کرنا ہے، لیکن میری سرکار نے جسے بھی دیے ہیں قرض نہیں دیے، میری سرکار نے پکے پکے ہی دیے۔ یہ صرف بتایا نہیں گیا، میری سرکار نے عمل کر کے ارشاد فرمایا۔ اور اللہ رب العزت کا پاک کلام کہتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا دے۔ رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے، دیا بھی میرے رب نے ہے، اور پھر میرا پروردگار ارشاد فرما رہا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنا دے۔ یہ میری سرکار ایک پیارے صحابی گزرے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک باغات تھا اور میری سرکار اس باغات میں تشریف لے جاتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس باغ میں 600 درخت تھے کھجوروں کے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ہم تو سن رہے ہیں نا، صحابہ نے سن کے عمل بھی کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کے سرکار کو کہا حضور اپنا ہاتھ باہر نکالیے، تو میری سرکار نے ہاتھ باہر نکالا تو سرکار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضور اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ حضور وہ جو باغ جس میں میرے 600 درخت ہیں، حضور جاؤ میں نے اپنے رب کو قرض حسنا دے دیا۔ اور پھر انداز کیا ہے، قرض حسنا دے کے واپس آئے ہیں تو آپ کا گھر بھی اسی باغ میں تھا، آپ کا گھر بھی اسی باغ، اب اندر داخل نہیں ہوئے۔ ہم تو جسے 1000 دے لیں نا تو پھر تو ہم اعلان کرتے رہتے ہیں جو دیتے ہیں تو ادھر تھے ادھر۔ آپ باغ میں داخل نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہو کے اپنی زوجہ کو آواز دی ام دحدہ بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ رب کی راہ میں پیش کر دیا۔ اب اس سے فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کی خاتون ہوتی تو کہتی کیا کیا آپ نے، یہ تو نہیں، ان کی نظریں میرے رب کی ذات پہ تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ باہر نکلی تو کہا کیا ہوا، کہا میں نے یہ باغ رب کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں قربان جاؤں آپ کی سوچ پر، اس سے بڑھ کر اس سے اچھا سودا اور کون سا ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی کمائی کو رب کے حضور پیش کر دیا۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں تھا، پھر اللہ کا پاک کلام کہتا ہے خرچ کرنا ہے تو کون سا، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کہ اگر اپنا مال نیکی لینے کے لیے رب کی حضور خرچ کرنا ہے تو اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز رب کی راہ میں پیش نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، تاکہ کوئی چیز پیش کرو تو اندر پتہ چلے کہ ہم نے کوئی چیز دی ہے۔ اصل میں مال کو جو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے نا، وہ اس لیے دیا ہے کہ اسے کریکٹ کیا جائے، اسے پتہ چلے، اس سے مال کی محبت کم ہو، اللہ کی محبت اس میں آئے، اللہ والوں کی محبت آئے۔ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی تو حضرت
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا جان عالم وہ میرا باغ ہے جسے آپ بڑی محبت فرماتے ہیں اور آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، حضور وہ مجھے اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور میں وہ اپنا سارا باغ رب کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ سوکھا تو نہیں اسلام دنیا میں آیا، بڑی بڑی قربانیاں دیا لوگوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے نا مسلمان، تو وہاں پانی کی قلت تھی، پینے کے لیے میٹھا پانی، وہ ایک یہودی کے پاس کنواں تھا، وہ دیتا کوئی نہیں تھا، پانی کو فروخت کرتا تھا۔ تو ایک یہودی کی بچی نے آ کے بارگاہ رسالت میں شکایت کی، کہا حضور وہ باغ یہودی کا ہے اور اس کے اندر کنواں ہے، وہ پیسوں سے وہ پانی فروخت کرتا ہے، تو ہمارے پاس تو پیسے کوئی نہیں، ہم کیسے خرچ کریں، ہم پانی کہاں سے پئیں گے؟ میری سرکار نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھ سے جنت لینا چاہتا ہے، جنت کی ضمانت لینا چاہتا ہے؟ اور اللہ کا پاک کلام بھی جنت کی ضمانت دے رہا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا کون ہے جو مجھ سے جنت؟ حضور فرمایا کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہ کنواں ہے، جا کے اسے کنواں کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دو۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اس مالک کے پاس، کہا اپنا آدھا کنواں بیچنا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ جب بھی حکمرانی کی ہے حکمت عملی کے ساتھ حکمرانی کی، آپ کی حکمت عملی دیکھیے، آ کے سارے کنویں کا سوال نہیں کیا، آپ نے فرمایا آدھا کنواں بیچ دو، آدھا تمہارا آدھا میرا، ایک دن ہم پانی بھر لیں گے ایک دن تم پانی بھر۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، سودا ہو گیا، آپ نے خرید کے سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اب جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تھی اس دن پانی فری کا تھا، یہودی بھی آ کے اسی دن بھر لیتے۔ اب حکم ہوا مؤلفۃ القلوب کہ ان کے دلوں کو نرم کیا جائے۔ اب یہودی بھی اگلے دن وہ اپنے کنویں پہ آیا تو کوئی بھی پانی خریدنے والا نہیں آیا۔ وہ پہلے تو سمجھ رہا تھا کہ بھئی کنواں بھی میرے پاس لایا اور پیسے بھی میرے آ گئے، لیکن مسلمانوں کی حکمت عملی کو کون سمجھے؟ دوسرے دن آ کے عثمان پاک سے عرض کرنے لگا یہ جو باقی بھی ہے چلو 4 کم دے دینا، یہ بھی خرید۔ آپ نے وہ بھی خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر مسجد نبوی جب جگہ کی باری آئی تو میری سرکار نے پھر ارشاد فرمایا مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، کون ہے جو مجھ سے جنت کی ضمانت لینا چاہتا ہے؟ تو پھر باری حضرت عثمان کی آئی، کہا حضور میں حاضر ہوں۔ آپ نے ساری جگہ خرید کے مسجد نبوی کو پیش کر دی۔ مسجد مدینہ طیبہ میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تاجر تھے، آپ کے 700 اونٹ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو 700 اونٹ لدے ہوئے ہیں، آپ مدینہ طیبہ کی حدود میں داخل ہوئے تو تاجر وہ اونٹ لینے کے لیے، کیونکہ قحط سالی تھی، وہ مال لینے کے لیے وہ مدینہ طیبہ باہر نکلے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ملاقات ہوئی، کہا جی کیسے دو گے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا سودا ہو گیا۔ کہا جی کتنے میں ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ ایک بندے نے کہا کہ ہم آپ کو دگنا دے دیتے ہیں، یعنی جتنا ہے اسے ہم دگنا دے دیں۔ تیسرے نے کہا جی ہم آپ کو 3% اضافے 3 گنا کر کے دے دیتے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے تو اس سے زیادہ مل گیا۔ چوتھے نے کہا جی ہم آپ کو 4 گنا کر کے دے دیتے۔ آپ نے فرمایا میرا سودا ہو گیا ہے۔ کہا جی مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، کون آیا جس نے آپ کے سامان کا اتنا زیادہ مول ڈال دیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا پاک کلام کہتا ہے کہ تم 1 روپیہ میری راہ میں خرچ کرو تو میں تمہیں 700 گنا کر کے دوں گا، اور پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ فرمایا میں نے تجارت دنیا داروں سے نہیں کی، میں نے تجارت اپنے رب سے کی ہے، میں نے سارے اونٹ مدینے کے غربا میں تقسیم کرنے کے لیے۔ ہم ہوتے تو ہیں قید سالی تے چلو ادھر دبلو، اور پہلے تو مہنگائی ہے لیکن اللہ قربان جاؤں ان تاجروں پر، انہوں نے مہنگائی کا نام لے کر ہی آگے بس اپنا کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، مسلمان یہ لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کی خوشیاں نہیں دیکھی، جنہوں نے رب کی رضا دیکھی ہے کہ میرا رب کس حال میں راضی ہوگا۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہماری امت کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے مال و دولت وافر مقدار میں عطا فرمایا تو نبینا ہو گئے۔ تو آپ نے جہاں آپ کا بستر تھا آپ نے وہاں ایک رسی ڈالی ہوئی تھی اپنے بستر کے ساتھ بندھی ہوئی، اور رسی کو باندھا ہوا تھا باہر مین گیٹ کے ساتھ، تو جب بھی دروازہ کھٹکھٹاتا تو اس رسی کو پکڑ کے دروازے تک جاتے۔ تو ایک دن کسی بندے کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ رسی بندھی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ کیوں رکھا ہوا؟ آپ کے پاس خادم بھی ہیں،
تو کسی خادم کو کہہ دیں گے وہ خادم چلا جائے گا. تو آپ نے یہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے میں نے یہ رسی اس لیے باندھی ہوئی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ آئے اور باہر آ کے رب کے نام پہ مجھ سے سوال کرے، اور میں نہیں جی چاہتا کہ میں کسی خادم کو کہوں کہ جا اسے دے کے آ. کیوں؟ اس لیے کہ میری سرکار نے ارشاد فرمایا جو اپنے ہاتھ سے رب کی حضور پیش کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بری موت سے بچاتا ہے. میں خود نبی نہ ہونے کے باوجود بندے کو اپنے ہاتھ سے دینے کے لیے جاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ مجھے بری موت سے بچائے. حضرت جناب صالح علیہ السلام کا دور تھا، ایک بندہ بڑا شاطر تھا، بد کلام تھا، بد لحاظ تھا، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا. 4 لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، آ کے عرض کیا حضور اس بندے سے ہم بڑے تنگ ہیں. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا جی حضور وہ ہمیں تکلیف دیتا. آپ فرمایا میں کیا کروں؟ کہا حضرت جی آپ ایسا کریں، آپ اس کے حق میں بدعا کر دیں کہ اللہ اس سے ہمیں نجات دے دے. آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ، رات تک کام ہو جائے گا. وہ رات کا کافی عرصہ ہو گیا، وہ لوگ پھر آپ کے پاس کہا جی جانتے کوئی نہیں، چھٹی ہو تو پھر واپس آ گیا. آپ نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ. بلا کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کہاں گئے تھے؟ کہا جی حضور رزق کمانے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ کمانے سے پہلے کوئی نیکی بھی کی ہے؟ کہا حضرت جی ہاں. فرمایا کیا؟ عرض جب گھر سے نکلنے گیا تو ماں نے 2 روٹیاں اور سالن دی تھی، میں باہر ہی جا رہا تھا، ایک بندے نے رب کے نام سے مجھے کھانے سے سوال کیا، میں نے 1 روٹی اور آدھا سالن اسے دے دیا. آپ نے فرمایا کیا مزدوری کرتے ہو؟ کہا حضرت جی لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لائے. آپ نے فرمایا وہ لکڑیاں کہاں ہیں؟ کہا حضرت جی گھر میں. فرمایا جاؤ لے کے آؤ. گٹھا لایا گیا، کھولا تو اندر سانپ تھا. آپ نے فرمایا یہ سانپ اس لکڑی پہ اس لیے تھا کہ اس نے تیری گردن پہ وار کرنا تھا، لیکن جانے سے پہلے تو نے رب کی راہ میں خرچ کر دیا تو اللہ نے تجھے موت سے بچا لیا. اس لیے کہ میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے، عرب میں تھے. آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے کسی کام کے لیے باہر جانا تھا، تو میں نے ایک جنگل میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک غلام بیٹھا ہوا ہے. غلام بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے تو پاس ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. اس نے کیا ایک روٹی اٹھائی اور سالن اس کتے کے حوالے کر دی، لیکن کتا پھر بیٹھا رہا، کھا نہیں رہا، خود نہیں کھا. اس نے دوسری روٹی بھی اٹھائی اور گوشت بھی اٹھایا، اس نے پھر کتے کو ڈالا. پھر کتا بیٹھ گیا، اس کے پاس 3 ہی تھے، اس نے تیسری بھی اٹھائی تو اسے دے. آپ فرماتے ہیں آپ مشہور تھے اس لیے کہ بڑے سخی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر سخی ہے، سخی تو یہاں جنگل میں بیٹھا ہے. آپ فرماتے ہیں میں قریب ہوا، میں نے کہا تیرے سارے دن کا کھانا کتنا ہے؟ اس نے کہا یہی 3 روٹیاں تھیں. آپ فرمایا پھر دے دی. کہا کتا تھا، بھوکا تھا، برداشت نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا میرے پاس بڑا ہے لیکن میں پھر بچا کے رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ باغ کس کا ہے؟ کہا جی یہ فلاں بندے کا باغ ہے. آپ اس کے پاس گئے، کہا یہ باغ بیچنا ہے؟ کہا جی بیچنا ہے. آپ نے فرمایا وہاں جو خادم کام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کہا جی میرا غلام. فرمایا وہ بھی بیچنا ہے؟ کہا جی بیچنا ہے. آپ نے وہ باغ بھی خرید لیا، غلام بھی خرید لیا. اب اس کے پاس ہے، آگے کہا جا میں نے تجھے رب کی رضا پہ آزاد کر دی، رب کی رضا کے لیے آزاد کر دی. پریشان ہوا، کہا حضرت جی کیوں؟ آپ نے فرمایا صرف تمہیں آزاد نہیں کر رہا، یہ باغ جس میں تم مزدوری کر رہے ہو آج کے بعد یہ باغ بھی میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں، میں تمہیں یہ ہدیہ دے رہا ہوں. اس نے کہا حضرت جی کیوں؟ آپ نے فرمایا لوگ مجھے سخی کہتے ہیں، سخاوت تو تمہاری ہے بھائی. جس کے پاس کل 1 دن کا کھانا تھا اس نے رب کی راہ میں پیش کر دیا. اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں نیکی کرنے سے گھبرایا نہ کرو، بندے کی نیکی ضائع نہیں جاتی. اللہ اسے نیکی کا دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، اللہ آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے. ایک کتے کے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ رب العزت نے انعام کیا عطا فرمایا؟ غلام تھا، اللہ رب العزت نے رہائی عطا کر دی، اور پھر رہائی جس باغ میں کام کر رہا تھا اللہ نے اس باغ کا انسان کو مالک بنا دیا. اس لیے فرمایا جاتا ہے حتی الامکان کوشش کیجئے ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جائے. اور اس اعتبار سے مسجد انتظامیہ نے مجھے ایک اعلان کے لیے بھی کہا ہے، اور رمضان المبارک میں آپ بھی آتے ہیں، یہاں پہ مسجد کی جگہ انتہائی کم ہے. تو ابھی ساتھی کہہ رہے تھے اس طرف بھی کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جو ہم خرید کر مسجد میں ڈالیں، اس طرف بھی اور اس طرف بھی. اس طرف ہے کوئی جگہ 4.5 مرلے، انہوں نے اس کا سودا بھی کر لیا. وہ کہہ رہے تقریباً 67 لاکھ روپے تقریباً اس میں ان کا سودا ہوا. لیکن ساتھیوں نے بڑی جلدی کیا الحمدللہ. ان میں انہوں نے 10 لاکھ روپیہ
ابھی اکٹھا کر کے اس کا بیانہ دے دیا، پیچھے رہ گیا 57.5 لاکھ، ہے رقم کہ کوئی نہ، لیکن مشکل کوئی نہیں، جب بھی کوئی کام ہم نے کیا سوکھے ہو کے کوئی نہیں کیا۔ آپ میں سے ایک بندے کو کہیں کہ ہاں بھائی یہ لے کے دے، تو کوئی نہیں لے کے دیتا۔ یہ بندے، جس بندے نے یہ گفتگو کی ہے اور جس بندے کا یہ نظریہ تھا کہ ہم یہ خرید لیتے ہیں، اب جتنا بھی آخر تک جتنے پیسے ہوں گے، جب تک وہاں لوگ نماز پڑھیں گے، اس بندے نے صرف مشورہ دیا، مشورے پر اسے اجر ملتا رہے، صرف مشورے پر۔ مشکل ہونی ہے، یہ اتنا بڑی رقم ہے، اسے کیلکولیٹ کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن اتنا مشکل بھی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہم اتنے زیادہ لوگ ہیں اور آپ تاجر لوگ ہیں، مزدوروں سے معافی چاہتے ہو، آپ تاجر لوگ ہیں، کم از کم 1 لاکھ روپیہ تو اتنا مشکل کوئی نہیں۔ جب اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے کہ آپ دو، میں تمہیں 70 گنا کر کے زیادہ دوں گا، آپ خود نہیں دے سکتے تو کم از کم کوئی 5-7 بندے ایسے جن سے ملاقات کریں۔ یہ سرکار کی سنت ہے، اور آپ نے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرنا، آپ نے رب کی گھر کے لیے سوال کرنا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میرے کہنے پہ جتنے لوگ اللہ کے گھر کی مدد کریں گے، مسجد انتظامیہ میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیسے جب ان کے پاس آ جائیں نا، یہ سپ مان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور میرا دل خوش ہوا ہے کہ آپ پیش کریں گے، آپ کو لگا ہوا نظر آئے گا، وہ جگہ مسجد میں آئے۔ اس میں لوگ دیتے اس لیے نہیں ہے کہ اسی دیتے دینے آگے لگ دے کوئی نہیں، اب آپ دیں گے تو وہ مسجد میں، مسجد کے پیسے ہیں، وہ ہم نے جہاں دینے ہیں وہاں آپ کے پیسے پہنچتے رہیں گے۔ اس لیے حتی الامکان میں ہاتھ تو نہیں کھڑے کروا سکتا، اس لیے کہ حالات وہ اس ڈیمیج کے ہیں۔ آپ کوشش کریں، خود بھی کوشش کریں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنے ہی دینے، جس کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے جمعے انہوں نے 4 ماہ کا ٹائم لیا ہے، اس 4 ٹائم میں اگر مجھے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے تو مجھے شرم نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں سوال کر رہا، اور نہ ہی میں نے کھانے ہیں، میں رب کی رضا کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ مسجد انتظامیہ سے التماس کروں گا، یہ جتنے بھی مسجد کے بندے ہیں، انتظامیہ کے سارے جائیں اپنے علاقے کے، کیوں کہ میری سرکار کا یہ عمل تھا، جب چندے کے لیے ضرورت ہوئی ہے سرکار نے اجتماعی طور پر بھی اعلان کیا اور فردن فردن جا کے بھی لوگوں کو بتایا۔ یہ مسجد میں جو ہمارے یہ جو ہوتے ہیں انتخابی نشانات، کہتے ہیں کوئی صدر ہے، کوئی جنرل سیکرٹری، یہ صرف چدراہٹ کے لیے نہیں ہوتے، عملی کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اکثر مسجدوں میں یہ ہے، وہ بیچارہ کسی کو پھٹے پرانے کپڑے والوں کو لے جا، تو کٹھے کرتے، صدر صاحب کا کٹھا کرنا اس دن، یہ سب سے پہلے اولین بندے کی ڈیوٹی ہے، وہ کام کرے، اس لیے کہ اللہ کے حضور اس سے پوچھا جائے گا متولی سے، ہاں بھائی بتا تو نے کیا کیا۔ اس لیے حتی الامکان مسجد کے صدر سے لے کر آخری نمازی اور خادم تک، میرے سمیت ہر بندے کی، ہم اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے مل بیٹھ کر تو یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے۔ حتی الامکان اس جمعے آپ کو بتایا نہیں، اگلے جمعے آپ تیاری کے ساتھ آئیے گا، اگلے جمعے تو میں پھر اعلان کروں گا۔ ابھی یہ بندہ آپ کے پاس، یہ جو آئیں گے اکٹھے کرنے، حتی الامکان کوشش کریں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اس کے بعد بھی آپ کوشش کریں کہ جس حد تک بھی ہو سکے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اس کے بعد آپ مسجد انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کریں۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسجد کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، مسجد انتظامیہ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ ہم جائیں گے مل بیٹھ کر، جتنے بھی کام ہوئے ہو کہ مشکل ہوئے ہیں، کہتے ہیں جی مسجد یہ بڑا مشکل ہو گیا، ہم کہاں سے کر کے دیں گے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ حتی الامکان جتنی رب نے توفیق دیا ہے میرے رب نے کر دینا ہے۔ اور ایک دن اسی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے میں نے کہنا کہ مبارک ہو، ہم نے جگہ لے لی اور پیسے بھی ہم نے ادا کر دیے، لیکن ہے مشکل تھوڑا سا۔ حتی الامکان آپ بھی کوشش کریں، اللہ رب العزت یہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اور دوسرا اہم اعلان، موجودہ حالات آپ اور مسجد کا ممبر آپ کو یہ پیغام دینے لگا، اور اب آپ اپنے سر کے کان بھی میری طرف کر لیں اور دل کے کان بھی میری طرف کر لیں، نظر اس طرف اور توجہ میری طرف۔ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ ممبر آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ میں کہوں تو میں اگر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ لوں تو یہ بھی میرے لیے مشکل نہیں ہے، اگر آپ کہیں پنجابی کے ساتھ، میں کہتا ہوں انہاں دے رولے نے یہ نہیں مکنے، یہ نہ ہی مکے نے تے نہ ہی میرے سنگیوں مکنے نے۔ صرف میرے ان بندے ہوئے حالات کی طرف دیکھ لوں، میں جتھے بھی بیٹھا اتھے میری ملت دا جوان کسے پارٹی نو لے کے پاگل ہویا ہے، کوئی کسے نو لے کے پاگل ہویا ہے۔ میرا پیغام آج کے جمعے کا یہ ہے، میں کہتا ہوں جوانوں، تمہارا جس پارٹی کو بھی دل کرتا ہے اسے سپورٹ کرو، ہم منع نہیں کر رہے کہ اسے کرو یا اسے کرو یا اسے کرو، لیکن پیغام یہ خدا دے بندیو انہاں پیچھے لگ کے اپنے رشتہ داراں نال اپنے تعلقات خراب نہ کرو۔
اپنے سنگیاں نال تعلقات نہ کرو، اپنے گھر والوں نال تعلقات نہ کرو. سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل ہے جی یہ ساری ڈیڈ لائن ہے، اے نہیں تے پیو چھڈ دیاں گے، بہن پڑا چھڈ دیاں گے، سنگی چھڈ دیاں گے، رشتہ دار چھڈ دیاں گے. میں کیا میں بیمار ہو گیا تے مینوں جہد پیچھے میں نعرے مارنا انہیں اسپتال تے لے کے نہیں جانا، مینوں تے میرے پیو ہی لے کے جانا ہے، مینوں تے میرے ویراں ہی لے کے جانا ہے، مینوں تے میرے محلے داراں ہی لے کے جانا ہے، جہدے نال انہاں پیچھے لگ کے اسی اپنی بد زبانیاں کر کے اپنے تعلقات خراب پہ کرنا ہے. میں مر گیا تے میرا جنازہ تساں لوکاں پڑھنا، سیاستداناں تے نہیں آگے پڑھنا. او دی وجہ کی ہے؟ خدا دی قسم دل لہو دے آنسو روندا ہے. منڈے صبح تو لے کے شام تک انہاں دے نعرے ماردے نے، او کدوں تانوں ہوش ہونی ہے تے ساڈے جنازے بھی خدا دی قسم سیاست کرن لئی آوندے نے. اے تے ساڈے جنازے بھی پڑھن نہیں آوندے تے آپ یقین کر لو، آپ ویکھ لو او کسے نوں اندروں جا کے بول کے ویکھ لو نا، او آوندے ہی اس لئی نے کہ ساڈا بینک بیلنس بچیا رہے، ساڈا ووٹ بچیا رہے. انہاں پیچھے لگ کے اپنی تباہیاں کر رہے. 9 مئی نو جو کچھ ہویا، نوجوان انہاں ملکی املاک نو نقصان پہنچایا ہے، اگلے پھڑ لے نے. انہاں وچ سٹوڈنٹ بھی ہیں، انہاں وچ مزدور بھی ہیں، انہاں وچ بزرگ بھی نے، انہاں چورتاں بھی نے. تے اگلا نے بنانا پا کے سوشل میڈیا تے تصویراں وائرل کیتیاں نے، کنڈا رہا نے کچھ پلے. میں کہتا ہوں گھر والیاں دا نام روشن نہیں کر سکتے اسی تے بدنام ہی نہ کریے. انہاں وچ مزدور بھی ہیں جنہیں کما کے لیا سی تے گھر دا نظام چلنا سی، اور میں نہ تو تے اندر جا کے بہ رہے ہیں تے جڑے پیچھے نے وہ کدی جان نو رون گے. سوشل میڈیا پہ تصویر وائرل ہے، انہوں نے عدالت پیش کیتا جا رہا ہے. ماواں ایک جگہ چونک تے کھلو کے پتراں نو آداں پیاں ماردیاں نے. میں کیا انہاں اتھروں وال تینوں نظر نہیں پئی؟ سٹوڈنٹ نے تعلیمہ دارا جو گیا جنہ پیچھے لگ کے کیتا سی، انہاں کہ ساڈا انہاں دا تعلق ہی کوئی نہیں، انہاں نو تنو. ہون پھر یہ میرے تواڈے لئی پیغام ہے، اپنا آپ ویکھو، اپنا آپ بچاؤ. اے ملک میرا ہے تے میں ہی حفاظت کرنی ہے. ہر بندہ یہ سمجھے ملکی سلامتی دے ادارے انہوں نے نقصان پہنچایا، املاک میں نقصان پہنچایا، گڈیاں سار دیتیاں. میں نہ بڑی عقل ہے، اگلیاں نے نویاں نہیں لینی، انہاں جگر کڈوا بھی لئیاں ہوں. انہاں کتوں کڈوائیاں؟ پلیوں کڈوائیاں، پلیوں کڈوانیاں. انہاں میرے تواڈا پیسہ جڑا سا ٹیکس دا دیتا ہے اسی ہی پیسے جو دوبارہ کٹوا لیں. نقصان کدا ہویا؟ ساڈا کہ انہاں دا؟ بولو بھائی، ساڈا نقصان ہویا کہ انہاں دا نقصان؟ ایک قوم دی ذہن سازی کیتی جا رہی ہے جی جلاؤ. میں اے ساڈا تعلق کوئی نہیں. اے ممبر دی ذمہ داری ہے کہ ممبر قوم نو اس جگہ پیغام دے. دوسری گل ایک تے اے کہ ملک پاکستان ساڈا ہے تے اساں دی حفاظت کرنی. دوسری گل ملک پاکستان دی حفاظت کرنے والے دی اساں حفاظت کرنی ہے. میں اگر ایتھے ممبر تے بیٹھ کے پرسکون محلہ تواڈے اندر خطاب کر رہے ہیں تے تسی سن رہے ہو، کچھ علاقے پاکستان دے ایسے نے جتھے برف پی رہی ہے. میری ملت دا جوان اس شدت دی گرمی دے اور شدت دی سردی دے اندر سسک دے آیا، تڑپ دے آیا، بارڈر تے حفاظت کر رہا. کدے لئی؟ میرے تواڈے لئی. تے اساں انہاں نو ادا اجر کی دیتا ہے؟ سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل ہے، اساں انہاں نو پتھر مارے. اے انہاں دا حق ہے. پیو مر گیا تے فوجی کر نہیں آ سکیا، پیچھے پڑھا دی شادی تھی وہ کر نہیں آ سکیا. کیوں؟ کہ میرے ملک دے باشندے سو آرام نال اپنے کام کرن، آرام نال نیندر. اساں پھر انہاں نو وہ اساں نہیں مارے، میں اپنے اچ انہاں نو نہیں گندا، لیکن میں اظہار یکجہتی تے کر سکنا نا. کیوں؟ اے میرے ایمان دا حصہ ہے. وطن دی محبت بھی ایمان دا حصہ ہے تے وطن نال پیار کرن والیاں نال پیار کرنا بھی ایمان دا حصہ ہے. میں تواڈے سارے آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا، کسے بھی سازش دا شکار نہ ہویا جے. اللہ رب العزت ملک پاکستان نو قیامت دی دیواراں تک سلامت رکھنا ہے. جدوں تک ساڈا سانس رہے گا اسی ملک دے بھی وفادار رہاں گے تے جہڑے ملک دے وفادار نے انہاں دے بھی اسی وفادار رہاں گے. اس لیے اپنی زبان نو کنٹرول رکھنا ہے. تیش چ نہیں آنا. چند منٹاں لئی انہاں بس اپنے آپ نو کنٹرولوں باہر کیتا تے ہن پتہ نہیں وہ کدوں کدوں تک انہاں غریباں بھگتنا ہے. اس لیے دوجی گل اے وے ٹکر پورا کوئی نہیں ہوندا. انہاں سانو اس پاسے لا کے ہن کوئی نکلے ٹکر واسطے. مہنگائی اتنی شدید ہے، انہاں کو نویں اندر بہ کے گیم کیتی ہے، قوم نو اس پاسے لا دیتا ہے. وہ جڑا اصل مسئلہ سی وہ انہوں نکل گئے تے سانو آکھیا چھڈو مزدوریاں تے کی جانا جے، کاریانے روندے تے اسی انہاں دے جلسیاں دے اندر. میں کہ واہ واہ عقل، ساڈا اپنا ٹکر نہیں پورا ہوندا اسی انہاں نال کیوں جائیے؟ اسی کوئی انہاں دے غلام ہاں؟ اسی اپنی زندگی عملی طور تک. اور وڈا جاہل ہے جڑا اس شدت دی گرمی دے اندر انہاں دے جلسیاں جلوساں جا کے صبح تو لے کے شام تک نعرے ماردا ہے. اور اے زبان انہاں دے نعرے مارن واسطے نہیں ملی، اے اللہ تے اللہ دے رسول تے نعرے مارن واسطے ملی.
جتھے تانوں شرم آؤندی ہے تے گلاں ہے مزیدار بھی ہیں تے اوکھیاں بھی بڑیاں لیکن اساں کرنیاں وہ دی وجہ کی ہے اے ممبر سانو اس چیز تے مجبور کردا ہے حتی الامکان کوئی میری گل نہ اختلاف کرے گا اختلاف دا حق ہے لیکن جدو رات بستر تے جائے میری اس گل توجہ ضرور کریا جے میں کسی بھی پارٹی دی حمایت یا انہاں دے خلاف تانوں نہیں آکھیا کہ اینوں دیو جنوں دل کردا ووٹ دیو لیکن صرف سپورٹ کرو انہاں پیچھے لگ کے اپنا مستقبل خراب نہ کرو انہاں پیچھے لگ کے اپنا حال خراب نہ کرو صرف ووٹ دیا تک ٹھیک ہے السلام علیکم اوکے سانو اور بڑے مسئلے نے جنہ اساں حل کرنا ہے تے اپنیاں اے اڈیاں تے بہ کے تے چوکاں تے بہ کے تے اونوں گال تے اونوں گال میں کیا 10 منٹ اسی بیٹھے ہیں تے 10 منٹ میں اونوں کڈیاں تے اونوں مینوں کڈیاں بیٹھی اسی کادے لئی ساں حال احوال پوچھن نال بیٹھے اس لئی ساں کہ ساڈے درمیان محبت پیدا ہوئے اے اساں کی کر لے ہن فی الحال ایدے تو بچن دا ایک ہی نظریہ ہے جتھے بہو اتھے آکو حضرت جی اسی بہنا ہے لیکن اتنے سیاست دی گل کوئی نہیں ہونی وہ دی وجہ کہ جدوں کران گے ادوں کوئی میرے منہوں نکلے گا تے کوئی تیرے منہوں نکلے گا اس لیے اور بڑے مسئلے نے آؤ انہاں مسئلیاں تے بہ کے گل کرو ساڈے کچھ بیلیاں نے اپنی مجلس دے اندر یہ اصول بنایا ہے کہ اساں جدوں بہنا ہے تے پھر کیوں یاریاں ٹوٹ دیاں پیاں رشتہ داریاں خراب پہ ہوندیاں والدین دا ادب کم پہ ہوندا ہے ویر ویراں نال او تعلقات نہیں رہے جڑے تعلقات ہونے چاہیے سن اس لیے اپنے بچیاں نوں بھی اس چیز تو دور رکھو کہ پترو تہاڈا جڑا کام ہے تسی کرو ملک کی یہ ملک اللہ نے دی حفاظت کرنی ہے جو کچھ ہونا ہو کے رہنا نہ میرے ہاتھے نہ تواڈے ہاتھے اسی 4 بندے تے مسجد چ بیٹھ کے آپس پہ گلاں کرن گے میریاں گلاں نہ کی ہونا یا تواڈے آپس بیٹھ کے تبصرے کرن نال کی ہونا سوائے یہ دے کہ گناہاں دا پلندہ میرے تواڈے سر آ جانا ہے دوجا کوئی حل کوئی نہیں اس لیے اپنی زبان سلامتی اداریاں تو بھی کنٹرول ملک دے خلاف نہ گل کرنی ہے تے نہ ہی کسی کو سننی ہے تے بعد وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے ویڈیو بڑی وائرل بھی ہوندی اس لیے اتر امکان خود بھی اس چیز تو بچو تو میرا یہ پیغام اگر چنگا لگے تو گلی گلی جا کے ایک ایک بندے کے بھی ہاتھ لے کے جدے اگے جنوں تسی سمجھ دو کہ میرا خیر خواہ انہوں کہا ویرے تینوں تیرا پارٹی لیڈر مبارک ہوئے تے سانو ساڈا لیکن تو میرا ویر ہے تے اسی ویر بن کے رہنا اسی انہاں لگ پیچھے لگ کے اسی دشمن نہیں بن سکتے دعا اللہ سب تو پہلے مجھے عمل دی توفیق عطا فرمائے بعد میں آپ کو وآخر دعوایا ان الحمدللہ